اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کولو کھاؤ تم، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ماں جو رزقناکم عطا کی ہم نے تمہیں۔ تو رزق جو ہے وہ را زا قاف سے ہوا، نہ ہم نے، اگر آپ اسے توڑ کے اسے ترجمہ کریں گے، کم تمہیں، ٹھیک ہے جی، رزق نا کم، تو بیسیکلی ایک نا کی ضمیر ہے ہماری بات کے لیے، اس ترجمے کے لیے، اور کم تمہارے لیے، تو عطا کی ہم نے تمہیں۔ وَاشْکُرُوا اور شکر ادا کرو للہ اللہ کا، ان اگر کن تم ہو تم ایاہو صرف اسی کی، تعبدون تم عبادت کرتے۔ اور اس سے پہلے بھی میں آپ سے ذکر کر کے آ چکی ہوں کہ کن تم کا یوزلی اگر ان ہٹا دیں گے، پیچھے ان کو نہیں ہم مد نظر رکھیں گے، تو کن تم کا اپنا معنی ہوا کرتا ہے تھے تم، لیکن چونکہ پیچھے ان آ گیا ہے اس وجہ سے اس کا ترجمہ بھی تھے تم کی بجائے ہو تم ہوگا، اور یہ کاف و نون ہے افعال ناقصہ میں سے، کیونکہ حروف علت اس میں سے آ گیا ہے۔ ٹھیک، کیا حکم ہے جی؟ حلال رزق کھانے کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی آیتوں میں جسٹ ریسنٹ آیا میں ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں، یہ دیکھیں کیا حکم تھا۔ حلال کھاؤ، طیب چیزیں کھاؤ، اور کیا نہ کرو، شیطان کے طریقوں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ ہے ہی دشمن، اور وہ بھی کھلا دشمن ہے۔ ابھی جسٹ کتنی آیتیں ہماری آگے گئی ہیں، پھر دوبارہ سے وہی حکم آیا ہے۔ کیوں آیا حکم؟ بہت امپورٹنٹ ہے، انسان کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس والے حکم سے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ لا علم ہونا جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے، بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو اور دلیل کے ساتھ اس چیز کا واضح ہونا ضروری ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے، کیوں ہے اس حکم کو لے کے اس قدر جو ہے سختی۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہم انشاءاللہ اس خوبصورت آیت کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ اگین، یا ایھا الذین آمنو، اگر آپ یہ نوٹ کریں پچھلی والی آیت کا اسلوب، یہ ہے یا ایھا الناس، جہاں پہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو تذکرہ کیا تھا کہ یہ کافروں کو اور مسلمانوں کو سب کو خطاب ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خطاب کا روپ دیکھے کیا اپنا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، کیونکہ وہ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اس کے نواہی، مطلب جن سے منع کر دیا گیا، ان سے رکتے ہیں۔ تو پورا اس آیت کا بامحابت ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کیا کرو، شکر ادا کرو۔ اور اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، تو ساتھ میں یہ بھی منشن کر دیا گیا۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں کو مخاطب گیا ہے، کیونکہ ایمان والوں کو ہی اس چیز کا جو ہے وہ شعور ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے روک دیا۔ اب آگے بات شروع ہو جاتی ہے، کُلُوا مِن طیبات ما رزقناکم، کیا کھاؤ جی؟ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عام حکم دینے کے بعد اہل ایمان کو پاک چیزیں کھانے کا خاص حکم دیا ہے، اور اس حکم پر اپنا شکر ادا کرنے کی بھی ساتھ ساتھ ہی تلقین کی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ پچھلی آیت میں ورڈنگ تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی، اس آیت میں ورڈنگ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پر ڈائریکٹ بات کس چیز کی ہے؟ طیبات کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حلال کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ پاک رزق کو ایمان والوں کے لیے مباح جو ہے وہ کیا ہے، پاک رزق کی جو ہے وہ بات ہے۔ تو اس میں آپ کو حدیث ملتی ہے بہت ہی خوبصورت کہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچا رہا، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا، اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو کسی کی، یہاں پر ورڈ میں چینج کر رہی ہوں کیونکہ جو ورڈ یہاں حدیث میں ہے
वो आप लोगों के लिए मुश्किल है समझना। तो आप ये समझ लें, चूंकि चरवाहा होता है तो उसकी क्या हुआ करती है, उसकी चरागाह हुआ करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो मुश्किल है, उसको मैं इजी वर्ड में चरागाह बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसकी मिसाल उस चरवाहे की सी है, किसी की चरागाह के गिर्द अपने जानवरों को चुराता है, करीब है कि वो चरागाह में जा घुसे। सुन लो, हर बादशाह की एक चरागाह होती है, सुन लो अल्लाह ताला की चरागाह उसकी जमीन में हराम करदा चीजें हैं। इसको दूसरी वर्डिंग्स के साथ भी आपको ये मिलेगा कि इसमें ये बताया गया है कि किन चीज़ों में ना पढ़ो, मुश्तबे चीज़ों में ना पढ़ो, कि जो भी शख्स जो है वो मुश्तबहात का इर्तिकाब करता है, उसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही फरमान है कि उसकी मिसाल उस चरवाहे की सी है जो अपने ऊँटों या भेड़ बकरियों को किसी और की चरागाह के इर्द गिर्द चुराता है। इम्कान यह है कि उस चरवाहे के मवेशी उस चरागाह के करीब होने की वजह से उसके अंदर जाकर चलना शुरू कर दें। इस तरह वो शख्स भी होता है जो इन अशिया का इर्तिकाब करता है, में शुबा होता है, और वो इस तरह से वाजिया हराम के क्या करीब पहुंच जाता है, और इम्कान होता है कि उसमें पड़ ही जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरफ इशारा फरमाया कि पाकीज़ा अमाल बातनी अमाल पर दलालत करते हैं, कि आया वो अच्छे हैं या बुरे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई कि जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है जो कि दिल है, उसके अच्छा होने पर जिस्म अच्छा रहता है, उसके बिगड़ जाने पर क्या जिस्म भी बिगड़ जाता है। तो ये वो चीज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़ेह किया हमारे लिए कि कोई बंदा उस वक्त तक मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक अंदेशे वाली चीजों से बचने की खातिर उन चीजों को ना छोड़ दे जिनमें कोई अंदेशा हो। इसमें हमें तिरमिज़ी का रेफरेंस मिलता है। सैयदना हसन बिन अली रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात याद रखी है कि जो चीज तुझे शक में डाले उसे छोड़ो और वो इख्तियार करो जो शक में नहीं डालती। इसी तरह से ये भी वाज़ेह किया गया है कि तय्यबात से मुराद वो खाने हैं जो अक्ल और अखलाक के लिए नफा बख्श हैं। इस मुकाबले में खबाइथ उन खानों को कहते हैं जो अक्ल और अखलाक के लिए नुकसानदेह हैं, और शराब तमाम खबीथ खानों की असल है, इसलिए वो अक्ल और अखलाक में फसाद डाल देती है। यानी जिसने रिज्क दिया वो हक रखता है कि पाबंदियां लगाए, हराम करार दे या उनको खोल दे, यानी हलाल करार दे। लिहाजा हलाल और हराम की खुद साख्तियां पाबंदियां जो है ना, खुद साख्ता पाबंदियां हम नहीं लगा सकते। अगर कभी किसी ने लगाई हुई है तो उसे तोड़ डालें। वशकुरु लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। अब ये देखिए, अगर आपको ये वाव हटा इसको सेपरेटली पढ़ना पड़े तो आप इसे उशकुरू पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो इबादत करने वाला, जो अल्लाह को पहली बात है मानेगा कि मेरा खालिक है, मालिक है, ठीक है जी। अल्लाह ताला की इबादत करने वाला ही उसका शुक्रगुजार हो सकता है। अब उसके अंदर ही ये जो खाने की चीजें हैं उनके खाने से शुक्र के एहसास आएंगे, अताअत इलाही के एहसास आएंगे, यानी कि ये सब कुछ जो दिया है वो अल्लाह ने दिया है, उसी के हुक्म के मुताबिक हम सब खा रहे हैं। ये एहसास इंसान के अंदर अल्लाह ताला से मोहब्बत और उसकी इबादत का जज्बा उभारता है। इसमें हमें सही मुस्लिम की 6932 हदीस मिलती है, और वो ये है कि सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे से खुश होता है जो खाना खाता है तो उस पर अल्लाह ताला की हमद करता है, और कुछ पीता है तो उस पर भी अल्लाह ताला की हमद करता है। इसी तरह से हमें मिलती है सुनन अबी दाऊद की 3850 हदीस। सैयदना अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने से फारिग होते तो फरमाते, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने हमें खिलाया, पिलाया और अतात गुजारों में से बनाया। इसी तरह से सुनन अबी दाऊद में 3851 में सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ खाते पीते तो फरमाते, तमाम शुक्र अल्लाह ताला के लिए है जिसने खिलाया, पिलाया और इसको हाल से उतारा और इसके निकलने का रास्ता बनाया। इसी तरह सैयदना अबू अमामा रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है,
فرماتے ہیں کہ جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے، طیب اور برکتوں والا، نہ ایسا شکر جو ایک بار کافی ہو، نہ ایسا کہ جسے چھوڑ دیا جائے، اور نہ ایسا کہ جس کی کچھ ضرورت باقی رہے۔ سنن ابی داؤد 3849۔ تو بیسیکلی اس آیت کریمہ میں، اس خوبصورت آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا واضح کیا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا شکر نہ کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، جیسے جس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور وہ اس کا حکم بجا لایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرو، ٹھیک ہے؟ جو شکر کا ادا کرنا ہے، جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے اور مزید نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے، لیکن شیطان ہمیں وہی چیزیں مزین کر کے دکھاتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، وہ ہمیں بار بار وہی چیزیں دکھاتا ہے جو نہیں ہیں، جو اویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس، ان چیزوں کی طرف ہمارا خیال ہی نہیں جانے دیتا جو رب تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا گیا کہ عورتوں کی کثرت ہوگی جہنم میں ناشکری کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو یہ ساتھ کے ساتھ اس میں ایک اور چیز آیت میں واضح ہو رہی ہے کہ پاکیزہ رزق کھانا اعمال صالح اور ان کی قبولیت کا سبب ہے۔ رزق پاک اور انسان کی توجہ جب عطا کرنے والے کی طرف نہیں جاتی تو اس کی توجہ چیزوں کے اندر موجود خصوصیات کی طرف جاتی ہے، پھر انسان پیدا کرنے والے کو نہیں بلکہ پیدا کی گئی چیز ہے نا اس کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، جبکہ کیا یہاں پہ حکم دیا گیا ان کنتم ایاہ تعبدون، ہمیں تو صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے نا۔ تو انسان جب پھر ان کریکٹرسٹکس کو اور خوبیوں کو، ان کوالٹیز کو دیکھتا ہے نا تو پھر وہ پیدا کرنے والے کی، کریٹر کی طرف اس کا خیال نہیں جاتا، بلکہ جو چیز اٹسیلف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے وہ اس کی اپنے آپ کی، اس کی حیت کی، اس کی کوالٹیز کو، اس کی خوبصورتی، اس کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ اس طرح اس کے دل میں ان چیزوں کے لیے احترام کا جذبہ ابھر آتا ہے۔ تو اب نعمتوں کا جو ذکر کے بعد شکر بجا لانے کا حکم میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، ابھی میں ریپیٹ کر کے آئی ہوں اور یہی میں دوبارہ بول رہی ہوں کہ نعمتوں کے ذکر کے بعد شکر بجا لانے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، یہی آپ کے پاس ہے۔ یہاں پہلے کیا کہا ہے کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، پھر جو ہم نے وہ عطا کی ہیں وہ بھی بتا دیا، پھر شکر ادا کرو، ٹھیک ہے؟ یہ شکر ادا کرنے کا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ نعمتوں کے ذکر کے بعد شکر بجا لانے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ شکر موجودہ نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے جو ان کے پاس ہوتی ہیں، اور جو غیر موجود نعمتیں ہیں ان کے حصول کا باعث بنتا ہے۔ جیسے کفر غیر موجود نعمتوں کو مزید دور کرتا ہے اور موجود نعمتوں کو زائل کرتا ہے، اور کفر کا ایک معنی ناشکری بھی لیا جاتا ہے۔ تو کیا ہے؟ دونوں کو اس کے اپوزٹ پر رکھ کے سوچی۔ پہلی بات، شکر موجودہ نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور غیر موجود نعمتوں کے حصول کا باعث بنتا ہے، جبکہ کفر بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ کفر غیر موجود نعمتوں کو مزید دور کرتا ہے اور موجود نعمتوں کو زائل کرتا ہے۔